Audio Jungle. Audio Jungle. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عظيم. میرے محترم اور مکرم نوجوانان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب جانتے ہیں یہ فتنے اور فساد کا دور ہے، اور آج ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان کس حالات سے دوچار ہے۔ تو ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان حالات میں نوجوان کی ذمہ داری کیا ہے؟ آج ہم اس موضوع کو مد نظر رکھیں گے۔ عصر حاضر میں نوجوان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر بقوم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اس وقت تک حالات کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل دے دیں۔ تو اس زمانے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ اس زمانے میں نوجوان کس دہانے پر ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ ان تعلیمات کو آج ہم دیکھیں گے، ان تعلیمات کو آج ہم سنیں گے، اور انشاءاللہ اس تعلیمات پر ہم عمل کریں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو تبلیغ کی امانت کی ادائیگی کے لیے تیار کرنے میں بہت سے حالات اور مناسبات میں قیمتی فرمودات ارشاد فرمائے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے فرمایا، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ، ان اللہ لیعجب من الشباب الذی لیست له صبوۃ، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو پسند فرماتا ہے جس میں کم عمری کی نادانی نہ ہو، اور نوجوان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کو لازم پکڑنے، حوادثات اور خوف کے وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کی اہمیت جتلانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وعد منہم شباب نشأ فی عبادۃ اللہ، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو وقت کو غنیمت جاننے کی طرف توجہ دیتے ہوئے فرمایا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل حرمك، وغناك قبل فقرك۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، نوجوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور مالداری کو فقیری سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو احساس اور ذمہ داری دلاتے ہوئے قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5، عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ، وفیما انفقہ، وماذا عمل فیما علم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک حرکت نہیں کر سکے گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے، 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے، اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کس چیز میں ضائع کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کس چیز میں ختم کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ کس حد تک عمل کیا۔
نوجوانوں کے نفوس کو نشے اور انحراف سے بچانے اور شادی کر کے عزت نفس کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کسی کو شادی کی قدرت ہو تو اسے ضرور شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ آنکھیں نیچے رکھنے اور بدکاری سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ ہے وہ اصلاحی تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو صحیح مسلمان بنانے، انسانی شخصیت اور اجتماعی ذہن بنانے کے لیے دی ہے۔ اس نہج پر نوجوانوں کی تربیت کا مقصد یہ تھا کہ مسلم نوجوان روحانی، اخلاقی، عقلی، جسمانی، نفسیاتی اور تمام شخصی کمالات سے مزین ہو سکے۔ ان تمام اوصاف کو وہ پوری طرح اپنے اندر سمیٹے تو نوجوان دین اسلام کی امانت اٹھانے میں زیادہ پرعزم اور مسئولیت کی ادائیگی میں طاقتور اور مبادئ اسلام کا التزام کرنے میں زیادہ قوی ہوگے۔ اسی طرح بغیر کسی کمزوری اور عاجزی کے اس دور کے مختلف فتنوں کا مقابلہ کرنے میں کسی قسم کے یاس اور قنوط ان کے قدم ڈگمگا نہ سکے گے۔ اسی طرح نوجوان ثابت قدم، پختہ مومن، مجاہد اور اسلام کے پیغام کی ادائیگی میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عزت کی زندگی یا شہادت کی موت کے لیے تیار رہے گے۔ نوجوان نسل ہر زمانے میں اور ہر جگہ تاریخ کے ہر دور میں امت اسلامیہ کا ستون رہا ہے، اور اسلام کی عزت اور ترقی کا منبع، دین کے علم برداری اور اس کے لشکر کی کمان بھی نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہی رہی ہے۔ وہ مومن گروہ، وہ مومن جماعت جو ابتدائے اسلام میں، جو شروع اسلام میں دار ارقم میں تھا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ نوجوان ہی تھے۔ ان کے آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی، ان کے پاؤں باطل سے دور، کثرت عبادت کے پتلے، با اخلاق، صبر کرنے والے، اور ان کا کام تبلیغ اور جہاد تھا۔ کیا جانتے ہو اے نوجوانوں، اسی مومن گروہ کے ہاتھوں سے جنہوں نے مدرسہ نبوی سے تربیت پائی، انہی کے ذریعے اسلام نے انسانیت کے اندر اپنے جھنڈے کو بلند کیا، اور اسلام کے تسلط نے زمین میں وسعت پائی، اور دنیا جہاں میں اس کی دعوت عام ہوئی، اور ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی، اور یہ کمال شباب کا دور ہوتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال چھوٹے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو 27 سال کے تھے، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان تمام سے چھوٹے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، بلال بن رباح، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہم وغیرہ دیگر سینکڑوں بلکہ ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نوجوان تھے۔ یہی وہ نوجوان ہے جو صف اول کے داعیوں میں سے تھے، جنہوں نے دعوت اللہ کے جھنڈے کو اٹھایا، اور جہاد مقدس کے علم کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں بہت بڑی مدد عطا کی اور بہت بڑی سلطنت بخشی۔ اسی زمانے کے دونوں بڑی مملکتوں فارس اور روم کو زیر کرنا، اور شام اور مصر، عراق اور شمالی افریقہ کو اسلام کے عادلانہ نظام میں داخل کرنا نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ تمام کامیابیاں خلفائے راشدین کے زمانے میں 30 سال کے عرصے میں حاصل ہوئی۔ بنو امیہ کے عہد میں مملکت اسلامیہ کمال کو پہنچی، یہاں تک کہ ان کی فوج سندھ، ہندوستان اور ترکستان کے شہروں میں داخل ہوتی ہوئی شرقن چین کی حدود تک پہنچی، اور مغربی یورپ میں بلاد اندلس میں داخل ہوئی، یہاں تک کہ ہارون رشید نے دنیا کو اسلامی مملکت کی وسعت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اے بادل تو جہاں برسنا چاہے برس، تیرا خراج مجھ تک ہی پہنچے گا۔ اور فتوحات اسلامیہ دیار مغرب کے آخری حدود تک پہنچی، اور عقبہ بن نافع نے اپنا گھوڑا محیط میں ڈال کر سمندر سے مخاطب ہو کر کہا، اللہم رب محمد لولا هذا البحر لفتحت الدنیا فی سبیل اعلاء کلمتک،
اللہم فاشہد کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اگر یہ سمندر نہ ہوتا تو میں آپ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پوری دنیا کو فتح کرتا، اے اللہ تو گواہ رہے۔ تو یہ وہ نوجوان تھے، ہمارے نوجوان، اور آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آج ہمیں موبائلوں نے برباد کر دیا۔ تو آج ہمیں اپنی ذمہ داریاں یاد کرنا ہے۔ اسی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ہمیں نبھانا ہے۔